ایک خوبصورت سا باغ تھا، بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس میں ٹوٹل 12 درخت تھے۔ وہ ہر وقت ہرا بھرا رہتا۔ وہ باغ ایک راکشس کا تھا۔ وہ راکشس کہیں باہر گیا ہوا تھا چھٹیاں منانے۔ وہ جب اپنے باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باغ میں تو بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے ہر طرف باغ میں کبھی کہاں پہ کبھی کہیں پہ جاتے اور درختوں پہ چڑھ کے کھیل رہے تھے۔ اس نے راکشس نے بولا غصے سے، ابے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا باغ ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو یہ بات سنتے ہی سارے بچے وہاں سے دوڑ کر چلے گئے۔ راکشس دیکھتا رہا، راکشس نے ان بچوں کو بھگا دیا اور پھر اس نے ایک دیوار لگا دی۔ اس دیوار کے سامنے لکھا کہ یہاں پر آنا سخت منع ہے۔ بچے یہ سوچ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یار اب کیا ہوگا؟ ہم ادھر کھیلتے تھے، ہمارے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں، اب کیا کریں؟ کون سی ترکیب مل گئی؟ اس راکشس نے تو سارا باغ ہی بند کر دیا۔ راکشس کے باغ میں ابھی سردیوں کا موسم جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا، سارے باغ سوکھ گئے تھے۔ راکشس سوچنے لگا، یار ابھی تک باہر کا موسم کیوں نہیں آیا؟ میرے سارے درخت پھول نہیں اٹھا رہے، کیا وجہ ہے؟ میرے سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ ابھی تک یہ دیکھیں درخت پھول نہیں اٹھا رہے۔ ایک دن پھر وہ سو گیا، اس کو آواز آئی۔ سوتے ہوئے اس نے سنا کہ کچھ مجھے آواز ہے اس کے کانوں میں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور جا کے اپنے سرنگ سے باہر دیکھا کہ اس کے پلاٹ میں بچوں نے ایک کھڈا گھوٹا اور وہ آ کے ادھر کھیلنے لگے۔ بچے راکشس یہ دیکھ کے پھر سے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے واہ کیسے کھڈا کھول دیا۔ راکشس کا منہ دیکھتے وہ سارے بچے پھر سے اسی سرنگ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ راکشس جلدی سے باہر آیا، سارے بچے باہر نکلنے کے لیے تھے لیکن ایک بچہ پھنس گیا تھا بیچ میں، اس کی قد چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ راکشس نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے کھلانے لگا اور اسے کہنے لگا، ارے میرے سے کیا غلطی ہوگی؟ میں نے آپ کو کیوں باہر نکالا تھا؟ میرا کھیت میرے باغ تو ہریالی نہیں اٹھا رہا۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک بڑا سا ہتھوڑا لیا اور اس نے وہیں دیوار کو 5-6 دفعہ ہتھوڑا مار کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر دیا اور پھر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھیلنے لگا اور انہیں بھی کھلانے لگا۔ ایک دن جب بھی بچے جاتے تو وہ اسے سلام کر کے جاتے، تو بچے راکشس سے پوچھنے لگا، ارے بیٹا مجھے وہ بتاؤ جو لڑکا نہیں ہے وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے آج کل نظر نہیں آتا، آپ کو کہیں پتہ ہے؟ اس نے نہیں مجھے بھی نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ابھی وہ جیسے چلا گیا نا تو ایسے ہی وہ ان کو کھلاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس راکشس کی عمر گزرتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے شروع ہو گیا۔ ایسے اس کے درخت بھی بوڑھے ہو گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی بچہ جس کو اس نے گود میں اٹھایا تھا وہ اس کے باغ میں آیا اور پھر باغ ہرا بھرا ہو گیا اور پھر بچے وہ راکشس نے دیکھا اور وہ خوش ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا بچے کو اور پھر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ ایسے ہی راکشس پھر سے زندگی سنور گئی اور ایسے ہی وہ خوشی مر گیا۔ تو کہتے ہیں نا بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ان پر کبھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ تھینک